AYF سے متعلقہ اور مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين۔ سب کی سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سامعین محترم، قرآن پاک دی پہلی آیت میں پڑھی یہ سورۃ فاتحہ دی، اور اللہ نے اس آیت کے اندر دو اہم باتوں کو بیان فرمایا۔ پہلا کلمہ ہے الحمدللہ۔ امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھے ہے الحمدللہ ثمانیۃ احرف، الحمدللہ 8 حروف نے، وابواب الجنت ثمانیۃ، جنت کے بوئے بھی 8 نے۔ فمن قال هذه الثمانیۃ عن صفاء قلبه استحق ثمانیۃ ابواب الجنہ۔ جیڑا انسان کسی نعمت تے ملن تے اللہ کا شکر ادا کرنے واسطے اپنی زبان چو الحمدللہ کہتا ہے، اللہ پاک اس بندے نو جنت دے 8 بویاں دا مالک بنا دیتے۔ اور الحمدللہ راس الشکر، الحمدللہ شکر دا سارے۔ اور قرآن چاہے لئن شکرتم لعزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جیڑا انسان میرا شکریہ ادا کرے گا میں انہوں اور زیادہ دوں، جیڑا نہ شکری کرے گا میں انہوں عذاب بھی دیاں گا۔ تو الحمدللہ کلمہ جیڑا ہے یہ اندر اللہ دی حمد اور اس دی تعریف۔ قیامت کا دن ہوئے گا جدو ترازو لگنا ہے نا میدان محشر کے اندر، وہ ترازو کا ایک پلڑا کتنا بڑا ہوئے گا، اور وہ ترازو بن چکی ہے، جنت بن چکی ہے، جہنم بن چکی، جنتیاں نعمتاں بن چکی ہیں، لیکن وہ ترازو بھی بن چکی ہے جڑا میدان محشر سے اللہ نے رکھنا ہے۔ اس ایک ترازو کا پلڑا اتنا بڑا ہوئے گا کہ 7 زمینہ 7 آسمان وہ ایک پلڑے چ رکھ دیتے جان گے، جگہ پھر بھی باقی ہوئے۔ ذرا غور کیجیے، اور اس ترازو کے قریب ایک کرسی رکھی ہوئے گی، اس کرسی کے براجمان میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اللہ نے اپنے محبوب نو شاہد بنایا ہے۔ شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ بنایا ہے۔ گواہ کینوں آنے ہیں؟ جنہاں تصدیق کرے۔ آقا بیٹھے نے اور اس ترازو نو چکنا کنے نے؟ جبریل نے۔ امتی نماز لے کے آئے گا، وہ دی تصدیق آقا کرن گے بھی یہ دی نماز میری سنت دے اور طریقے دے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر پیغمبر تصدیق کرن گے نماز بھی میری سنت کے مطابق ہے، پھر وہ نماز چک کے جبریل ترازو کے پلڑے چ رکھ دے۔ کہ اگر پوری زندگی حنفی نماز ہی پڑھ دیا گزار دیتی، پھر وہ دی تصدیق آمینہ میں لال نہیں کرنی، وہ دی تصدیق امام ابو حنیفہ کرنی۔ حنفی نماز سارے معاشرے عام ہے، بڑے فخر نہ پڑھی جاتی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک بندے نے یہی نماز پڑھی، بڑی کالی کالی،
آپ نے فرمایا ارجع فصلی، لوٹ جا نماز دوبارہ پڑھ. انہیں دوبارہ پھر اوے پڑھی، پھر دوبارہ اوے پڑھی، پھر دوبارہ. حذیفہ دے رہا یہ نماز کتنی دیر تو انہیں پڑھ رہے؟ آدھا 40 سال ہو گئے. فرمایا 40 سالہ تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی. میرے بھائیوں اپنی نمازاں نہ فکر کیجئے. جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں. ہیڈ آفس سے ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دوجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں. اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسی دا گریڈ کوئی نہیں. نبی دی اطاعت بنا مسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں. نماز، نیکی، عبادت وہی قابل قبول ہے جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مہر ہے، جدے تے نبی دی مہر نہیں. عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ. ناصبہ عربی کے اندر اس ڈاچی کو کیا جانتا ہے جیڑی وزن چک چک کے تھک جاندی ہے. عمل کر کر کے نیکیاں کر کر کے تھک کے چور ہو گئے، وہ دے باوجود جہنم کا بالن بنن گے. کیوں؟ انہاں دے اعمال تے مدینے والے مصطفیٰ دی مہر نہیں. تو میں بات کر رہے ہیں کہ جس ترازو نو 14 طبق نہیں بھر سکن گے اس ترازو نو تھوڑے ایک کلمے نے بھر دینا. جدے اندر ستے زمینہ ستے آسمان رکھ دیتے جان جو باب ہے تو پھر بھی نہیں بھریا جانا. تیرے کو ایک کلمہ کہنا ہے تو نہیں بھر جانا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تسبیح نصف المیزان. جدو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو نیکیاں والا پلڑا نیکیاں نال نہ ہو جائے. جدو بندہ کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ نیکیاں والا پلڑا والحمدللہ تملا المیزان. الحمدللہ کہن والا کہتا ہے اللہ او دے واسطے نیکیاں دے پلڑے نو نیکیاں نال لبالب بھر دے. یعنی وہ جڑا ترازو ہے نا وہ نیکیاں نال لبالب بھر جاندا ہے، او دے کوئی جگہ باقی نہیں رہندی. تیرے ایک کلمے نے اس ترازو دے پلڑے نو بھر دیتا ہے جنوں 14 طبق نہیں بھر سکتے. اس واسطے آئیے نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث سنی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جدو کھانا کھانا ہے نا تے ادو بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے تے اپنے اگوں کھانا ہے، ہاتھ دھو کے کھانا ہے. بولتے نہیں ہاں پرات چ روٹیاں اور پھر بھی اگوں ہی کھانا. احمد سائی وال دے بائی پاس سے بندہ چڑھ کے کوٹھی پھڑن واسطے نہیں، یہ نہیں ہونا. اپنے اگوں کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، صرف بسم اللہ، پوری بسم اللہ نہیں صرف بسم اللہ. کھانا کھاندیا کھاندیا کھانا لقمہ توڑیا منہ پان لگے تے کہنا ہے الحمدللہ. پانی دے ہر گھٹ تے کہنا ہے الحمدللہ. تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ صحیح مسلم دی روایت فرمایا ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمده الیہا او یشرب الشربۃ فیحمده الیہا. جڑا کھانے دے ہر لقمے تے الحمدللہ کہتا ہے، پانی دے ہر گھٹ تے الحمدللہ کہتا ہے، اللہ پاک اس بندے تے راضی ہو جاتے نے. اللہ دی رضا ہے، کھانا کھا لیا ہے نال رب بھی راضی کر لیا ہے. اس تو اگے آئیے پھر کھانا کھان تو بعد دعا کیڑی پڑھنی ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبہ. جڑا بندہ کھانا کھان تو بعد یہ دعا پڑھتا ہے، کلمے پڑھتا ہے، اللہ پاک اس بندے دی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیندے نے. دیکھو روٹی بھی کھا لئی، رب بھی راضی کر لے، زندگی دے گناہ بھی پہلے نال رج بھی مار لے. پر مسئلہ ہے نہ کلمات تے حدیث تے عمل کریے تے پھر ہی سارا کچھ لبنا ہے. تے جے بسم اللہ نہیں پڑھی بھوک لگی ہے، بسم اللہ کتوں یاد رہی تھی؟ ایک تھا میں کیا میں کہا الحمدللہ ہر نقطے دے بابا دا ہی بسم اللہ نہیں یاد رہی تھی، کوئی الحمدللہ دی گل کر دے. بابے بھی نے ساری جماعت نے ماشاءاللہ پھر کرو اللہ ہی آپ نے بھئی بسم اللہ ہی نہیں یاد. بھئی بسم اللہ پڑھیا کرو. جڑا بندہ بسم اللہ نہیں پڑھتا شیطان ہوے نا برابر تے کھاتا ہے.
اللہ دی حمد تے ویکھو فائدہ کتنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ الادب المفرد صحیح بخاری ہے. حضرت علی فرماتے نے جگہ نے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ چھینک مارتا ہے چھینک مارن تو بعد کہتا ہے الحمدللہ. سننے والا کہتا ہے یرحمک اللہ. جنہوں چھینک آئی ہے یہدیکم اللہ یصلح بالکم. آئیے ذرا غور کیجئے. حضرت علی آندے جگہ دے پیر نے فرمایا جڑا بندہ چھینک مارن تو بعد الحمدللہ علی کل حال کہتا ہے یہ زندگی کبھی تو بیماریاں نہیں لگدیاں, کبھی زندگی چ تو کان درد نہیں ہوئے گا, کبھی زندگی چ تو دند درد نہیں ہوئے گا. آئیے میں ایک اور حدیث سناواں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک ولی عظیم سلطانک. یہ الفاظ میں لوگوں جڑا بندہ ایک کلمہ پڑھتا ہے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولی عظیم سلطانک, جڑا بندہ ایک کلمہ پڑھتا ہے اللہ دے میرے فرشتیو تسی انہاں کلمیاں دا ثواب نہیں لکھ سکدے. تہاڈیاں کلمہ اس کلمے دا ثواب لکھن تو کاسر میں قیامت کا دن ہوئے گا. حتی یلقانی یوم القیامہ یہ کلمے کہن والا مینوں ملے گا میں انہاں کلمیاں دا ثواب رب خود ہی عطا کراں گا. لوگے دے اندر یا ربی لک الحمد الحمدللہ بولیا الحمدللہ رب العالمین. آئیے میں ایک اور حدیث سنان لگا, توجہ کرے آجے. فرمایا میرے پیغمبر جدوں معراج تے جاندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہوندی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے فرمایا میرے پیغمبر نو آقا علیہ السلام نو پیغام دیندے نے فرمایا اپنی امت نو میرا سلام کہا جے تے نالے اپنی امت نو میرا ایک پیغام دیا جے ان الجنت طیبۃ التربتی. فرمایا جنت دی زمین تے مٹی بڑی پاک ہے اور زمین جڑی ہے بالکل ویلی ہے فارغ ہے او دے اندر اپنی امت دے لوکاں نو کیا دے درخت لگان. فرمایا او کیویں لگن گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اپنی امت دے لوکاں نو کیا دے پڑھن سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جڑا بندہ یہ چار کلمے پڑھتا ہے اللہ اس بندے تے جنت چ چار درخت لا دیندے نے. تے جڑا 100 دفعہ پڑھدا ہے کنے لگ گئے صاحب نے جو ہوتا تو یہ سارے شیخ و شیخ ہاں کنے لگ گئے 400 100 دفعہ پڑھنا 400. حدیث نمبر 2 آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ ایک کلمے پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 دفعہ پڑھتا ہے زمین آسمان دے درمیان جتنا خلا ہے اللہ اس خلا نو اس بندے واسطے نیکیاں دا پھل کر دیندے نے. اللہ دی حمد اور تعریف دے کتنے فائدے. ایک بندے دا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے جوانی چ پتر ٹر جائے نا تے باپے جیوندے ہی مر جاندے. لک توڑ دینی ہے نا جوان اولاد دنیا تو چلی جائے تے بابا آندا پتر واری میری سی لے تو گئے کھڑنا تو سی میری چار پئی نو کندھا دے کے قبرستان تے ہن میں بڈھے والے تینوں کندھا دیا. تو آواز ہوندی ہے بابا اے میریاں قانون ہے میریاں مرضیاں نے کہ بعض دفعہ جوان بڈھے جوان پتراں دیاں میتاں نو بابیاں نو بھی کندھے دینے پے جاندے. لیکن بابا جی کا جوان بیٹے کی میت پئی رکھی آندا ہے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنی زبان چوں پڑھی جاتا ہے جدو فرشتہ روح قبض کر کے اٹھے جاتا ہے اللہ نے یا ملک الموت اے ملک الموت قبضت ولد عبدی میرے بندے دے بیٹے دی روح نو قبض کیتا سی وقرۃ عینی جدو میرے بندے دی اکھاں دی ٹھنڈک نو چھینیا سی وصبرت فؤادی میرے بندے دے دل دے پھل نو کٹیا سی ماذا قال عبدی وہ میرا بندہ کی آتا سی فرشتہ آتا ہے حمیدہ کا وسترجا اللہ جی الحمدللہ پڑھی جاتا سی انا للہ پڑھی جاتا سی. ایڈے اوکھے وقت جو پھر بھی الحمدللہ کہی جاتا ہے
پتر دی میت پئی سو تے میری حمدی بیان کری. فرمایا میرے فرشتوں سن لو وَابْنُوا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمَدِ. ایک جنت چ محل بنا دیو تے او دا نام بیت الحمد رکھ دیو. سبحان. مولانا رفیق مدن پوری اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحم کرا. اب صاحب کچھ شعر پڑھ دے ہوندے ہن. جانے پوچھے ملکاں پوچھے میرا عبد کی کردا. جانے پوچھے ملکاں پوچھے میرا عبد کی کردار. کہن فرشتے حمد تیری نالے انا للہ پڑھدا. حکم کرے رب فرشتیاں تائیں جنت اندر ایک محل بناؤ. نام اس دا حکم میرے تھی بیت الحمد دکھاؤ. یہ ساری برکتاں الحمدللہ دی. اور ایک حدیث اور مسلم دی سنی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ و بحمدہ جڑا بندہ مئۃ مرۃ غفرت له الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. جڑا بندہ ایک دن دے اندر 100 دفعہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ یہ دے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر بھی ہون گے. اللہ دے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دین گے. جڑا بندہ کثرت نال سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اللہ انہوں غیب کے خزانیاں وچوں وافر مقدار دے اندر حلال رزق عطا کرنگے. جڑا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے آئیے ذرا غور کیجئے جنت کے اندر جنتی جان گے انہاں دی زبان تے ترانہ کی ہوئے گا. قرآن کہتا ہے پیا وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. قیامت کو انشاءاللہ جنت سے جانا متقی لوگ پہنچن کے جنت کے دروازے تے اگے دربان کھڑے نے وی آئی پی پروٹوکول دیتا جائے گا. کہیں گے سلام علیکم. جب تواڈے ایمان پاک بدل بھی ایک بجلی ہو رہی ہے میں کہا نالے جنت تے نالے ہوئی یہ کوئی جوڑ ہے کیوا ہوئی یہ کوئی جوڑ ہے. اور جنت کا دروازہ ایڈا کو جڑا کوئی نہ لایا ایڈا کو دروازہ ہونا ڈاکا کھڑتے ہی پڑھتے نے ڈاکا کھاتے ہی نکلتے نے. اوتھے سلام علیکم ایتھے ڈانگ علیکم. میں کہا جڑیاں ڈانگا نے نا جتھے وہ جنت نہیں تے جڑی جنت اوتھے ڈانگا نہیں. او تے جڑا جنت دا پہلا بوئا ہے نا آقا فرماندے نے مکے تو لگ کے تے بصرہ جنہ چوڑا ہونا ہے پہلا دروازہ 1350 کلومیٹر دی چوڑائی ہونی. جوڑی کاری اندر دی جو تے 5-5 6-6 فٹ دے بندے نہیں داخل ہونے. دروازہ اگر ایڈا بڑا بندے بھی بلاوا ہونے. بندیاں دے قد کنے ہونے نے 90 فٹ. حضرت آدم علیہ السلام دا قد کنا ہے 60 فٹ تے 90 فٹ بندا ہے. 90 فٹ دے جوان ہون گے جنہ جنت وچ داخل ہونے. جوانی نبی عیسیٰ دی 33 سالہ قد بابے آدم دا 90 فٹ. جوانی نبی عیسیٰ دی 33 سالہ. حسن نبی یوسف دا آواز نبی داؤد دی صبر نبی ایوب دا تے بولی آمینہ دے لال دی. حسن نبی یوسف دا نہیں ہونا ہے تے بولی آمینہ دے لال دی. سبحان اللہ. آواز نبی داؤد دی آواز دا پتہ ہے نا جب زبور پڑھتے سن تے پرندے بھی روک جاتے سن پہاڑ چومن لگ پیندے سن. ساریاں صفتاں ہی نبیاں والیاں. اگر پاک پرد بھی سی ہو رہی نہ کدے نہ کہے نے کوئی وضو کیتا ہوندا تے نہ کہے نے استنجا کیتا ہوندا. شرم نہیں آتی.
لیکن جیڑی جنت کی دعوت اسی دیتے ہیں ذرا غور کیجئے توجہ سلام علیکم وچ جنتاں تے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے ادو مد نعمتاں تے لہراں پیرا ہونیاں پانی شراب شہد دودھ دیاں نہراں ہونیاں موجاں نہیں تے اوتھے رب دے اے پیارے ہون گے انشاءاللہ اللہ اکبر کبیرہ جنتی کھاندے ون تے سونے حل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے ایک اٹ سونے دی ہوئے گی ایک اٹ چاندی دی ہوئے گی مٹی امبر دی ہوئے گی کارا کستوری دا لگیا ہوئے گا کارا کستوری دا خطاب ہوتے بھی یوسف کستوری اور ربانی صاحب یہ ٹھیک ہے جو میرا لکھو نا وہ گل ٹھیک ہے بولتے رہے ایک سلیم صاحب ٹھیک ہے اچھا میں کہہ رہے یا اللہ جڑے جامعہ سنائیاں چاہے تھا نا ایتے جنت بھی سامنے با پھر آپ کہتے ہیں باہاں کا کتے لئے ہے نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم اللہ میرے جو میں چاہنا وا وہ تو دنیا چ کر کے وکھا میری جنت چ جو تو چاہے گا میں تینوں عطا کر دیاں گا ایتھے میری چاہت جنت چ تیری چاہت گل ترجمے سمجھ آئی کہ نہیں کیوں میں تیرا اوتھے میزبان ہونا ہے تے تو میرا مہمان ہونا ہے تے جدا رب میزبان بن جائے کہ چیز دی لوڑ رہی نہیں جنتی کھاندے ون تے سونے حل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے کستوری نال لگے وچ گارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے آئیے ذرا غور کیجئے کہ کجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی سدا رہن والی اوتھے جوانی ہوئے گی زہکے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے آؤ نہ ذرا غور کرو ذرا توجہ میرے وال کڈا سونا سما اوپر بہار ہوئے گا جدوں سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا اللہ آؤں گے جنتیاں دے سامنے نور دے پردے چکن گے جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چند پے ویندے نے کڈا سونا سما اوپر بہار ہوئے گا جدوں سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا پھر دے رب نو پے اوتھے اے سارے ہون گے انشاءاللہ اس واسطے جنت دے اندر جانا ہے تے زبان تے کلمہ کیے وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ فاورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین الحمد وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين یسبحون بحمد ربہم وہ فرشتے سبحان اللہ باب حمدہ ہی پڑھی جا رہے ہیں اللہ دیا تسبیحات حمدہ بیان کری جا رہے ہیں سبحان میرے بھائیو کوئی دنیا دی مخلوق تے چیز ایسی نہیں جڑی رب دی حمد بیان نہیں کرتی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
ولکن لا تفقهون تسبیحهم انہ کان حلیما غفورا. کوئی دنیا کی چیز ایسی نہیں. میں اگلے دن تفسیر کبیر امام راضی بھی پڑھنا پہ روح المانی علوسی بھی وہ نے اے میرے کپڑے صاف کر کے کلیاں تے ٹنگی دے نا باریاں, جب تک کپڑا صاف رہندا اللہ دی تسبیحاں تے حمداں بیان کردا ہی رہندا. سبحان اللہ. ریت تے ذرات جب تک پتے درختاں دے نال وابستہ رہندے نے ٹوٹدے نہیں, پتے بھی اللہ دی تسبیحاں تے حمداں بیان کردے نے. دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں جڑی اللہ دی تسبیح تے حمد بیان نہ کرے سوائے بے نماز تو. تے بے نماز بڑا وڈا نا بدبخت آدمی ہے جڑا اللہ دی دتیاں نعمتاں کھا کے تے اللہ دی تسبیح بیان نہیں کرتا, اللہ دی حمد بیان نہیں کرتا. او بھئی سبحانک اللہم و بحمدک سبحان ربی الاعلی وہ بھی پڑھے گا نا جب مسجد جائے گا. تے جب مسجد نہیں ہوگا پھر انہیں کدھر پڑھنا ہے. بولیے دنیا کی ہر چیز ہوگی حمد ہوگی تعریف بیان کر رہی. تجھا کلمہ ہے کہ رب العالمین. رب کا معنی کی ہے؟ بولیے پالن والا. کی معنی پالن والا. عالم دی جمع عالم, عالم دی جمع علماء اور عالم دی جمع عالمین. جہان کتنے نے پتہ ہی کوئی کتنے نے. وما یعلم جنود ربک الا هو. لشکر تے جہاناں دا تعداد دا علم تے اللہ دے کول پتہ نہیں وہ کتنے کو بنائے. لیکن سارے جہاناں نو پالدا کون؟ اللہ. جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے نا اودی جگہ دے اوتے اودی تباہ دے مطابق دین والے نو عربی چ رب کہندے نے. رب اے لفظ رب دا ترجمہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نا اللہ جی مجھے بھوک بڑی لگی. فرمایا موسیٰ اج کی ہے آسا ہے. فرمایا پتھر تے مارا. ماریا وچوں پتھر پھر پتھر. 7ویں پتھر دے پیٹ چ کیڑا جدے منہ چ تازہ سبز پتا ہے. سبحان اللہ. اور ساری دکان دی سیل ایک دن گھٹ ہو جائے گا کہیں تویتاں نے کو دسے جانے آ نہیں وے تویر سیل گھٹ ہو گئی وہ بھی انہاں دے بھی کو ریٹ نے صحیح 2000 والا تویر چاہیے کہ 4000 والا کہ 5000. آتا کیڑا اچھا رہے گا نا جنہاں گڑ پائے گا میٹھا تو نہیں ہونا. اے 2 پھر 5-5000 والے دے وہ پھر آندا نہ پکھے نہ بن چلی چوجو پکھا پھرے گا تیرا دماغ بھی پھرے گا. تے کہ بھار تھلے رہ چلی چوجو بھار پے گا تیرا بیڑا گرک ہو جائے گا. اس ہوئی کئی بندے نے کڑے پائے نے. ایک بندے نے لال رنگ دا دھاگا بنایا کہ یہ سلطان باہو دے دربار تے گیا وہ بن گیا. میں دا فائدہ جی مولوی صاحب بڑے فائدے نے میں پھر بھی کوئی ایک فائدہ دسنا. چھلے دا فائدہ تے سنیا ہی میں ایک بات جو کہ چھلا تیرا پالو تے بواسیر بند چھلا جیب تے رکھو پیسے نہیں مکتے. میں ان کا میں ہو رہا ہے نا تو اینے چھلے پھڑے نے تیرے تو اکا ہی نہیں مکنے چاہیے تو بس بس منگن دے ہیں. سانوا نے ایک پالو بواسیر بند تو اینے پھڑے نے تیری کوئی چیز بند نہیں ہوئی. بولتے نہیں. کئی بندے نوی گڈی لیندے نے تے اگے لتر مار چھڑدے. یہ کیوں بنے ایسی نظر نہیں لگتی. میں کہ تو وچ بہنا ہے تو تو گل چ بھی لترا دا ہاتھ پا کے بیٹھ تینوں بھی نظر نہ لگے. بڑی عجیب چیز. چنگی بڑی کوٹھی بنائی ہے 1.5-2 کروڑ اتنے جا کے کالی ہانڈی موگی مار چھڑدے. وہ کیوں ماری ہے اس کو بلا نہیں ہوتی. میں کہ جنہاں گھر رہنا بھی سر تے ہانڈیاں موگیاں ماری پھرو تے بلا تھانوں نے چوک کے لائے ہے کوئی گل. او بھائی یہ دھاگا یہ گجرا یہ چھلا یہ قبر یہ شجر کچھ بھی نہیں دے سکتے. رزق دین والا شفا دین والی نہ کوئی قبر ہے نہ کوئی شجر ہے نہ کوئی حجر ہے نہ کوئی دھاگا نہ کوئی گجرا نہ کوئی مدری نہ کوئی چھلا بلکہ فانی توکل علی اللہ. اللہ کا بھروسہ ہونا چاہیے. اور رب العالمین نبی موسیٰ نے ویکھیا موسیٰ کہتے ہیں اللہ روٹی چاہیے ویکھیا 7ویں پتھر دے پیڑ چ کیڑا ہے جدے منہ تازہ سبز پتا ہے. نبی موسیٰ ویکھ کے بڑے حیران فرمایا موسیٰ یہ منہ کان لائے اللہ کی ہے تے کیڑا کہہ رہا سائیوال دے باسیو 7ویں پتھر تے بیٹھ کے کیڑا دیا ہوندا ہے سبحان من یرانی. تکبیر نعرہ تکبیر دار ختم نبوت حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب. سبحان من یرانی
وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي. موسیٰ جی پاک او ذات جڑی ستویں عرش تو ستویں پتھر دے پیڑ چ مینوں ڈائریکٹ ویندی ہے بھئی. پاک او ذات جڑی ستویں عرش تے میریاں پکاراں سن رہی ہے. پاک او ذات جڑی روزانہ مینوں تازہ رزق دیندی ہے مینوں بھلدی بھی نہیں. اور دین والا الحمدللہ رب العالمین. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات. ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. والحیو ادھر میرا دیکھو والحیو وہ جیوے جیوے نت جیوے وہ والحیو لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین. الحمدللہ رب العالمین. ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نہ سانی کائیے. مرغی دے وچ آنڈا نہ روشن تان اسدا روزی پیڑا دیتا ہے ایک نگران اسدا. کیتی ٹائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلیا چوں چوں کردا مچائے. بلی نو ویکھ کے ماں ول بچدا نسدا آ گیا دشمن مانو دسدا اے. سچل دشمن دی اینو کنے گل سمجھائی اے. ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے. آنڈا ویچے جی آنڈا وہ آنڈے بولو تو صحیح آنڈا آنڈے کنیا چیزاں نے ایک سفیدی تے ایک سردی الگ نے مکس نے. آنڈا لوڈ خریدا گڈی نے جب لوڈ کیتا پھر ہلیا لایا پھر ہلیا تے گھر شاپر چ پا کے نا آنڈے لئی جاوندا تے نال تھوڑا تھوڑا ہلائی ہوندا اتوں آواز آندی ہے میری ربوبیت دے اینا آنڈے نوں ہلاتا رہیا میری سفیدی تے زردی آپس وچ مکس نہیں ہوندی. جس آنڈے دی سفیدی زردی مکس ہو جائے اونوں کی آندے آنڈا گندا ہے. جے مشرک گندا ہوے آنڈا گندا اینو کتے سوڑدے ہو گندی ٹوکری چ اے بھئی گندی نالی چ گندی روئی تے اتوں آواز آندی ہے توحید دی سفیدی چ شرک دی زردی مکس کر کے نہ آئی نہیں تے تینوں بھی گندا آنڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چ وگا دیا. پھر یہ آنڈا مرغی تھلے ہوندا ہے. کدے تھلے ہوندا ہے؟ ہاں فارمی دی گل نہیں. فارمی تے چاہیاں تے نہیں تیار ہوندا ہے جڑا مولوی کھا لے بیاں تے نہیں تیار. ہاں جی فارمی دا تے توحید دا جوڑ کو نہیں. انہوں اپنا عامل یار صدیقی صاحب نے مضمون دیتا ہے نا اگر توحید دا تو نہ دیسی مرغا کھوا کے دیتا ہے. دیسی مرغا فارمی نہیں کھوایا. اب صاحب جو ٹھیک ہے ہاں تو اس واسطے انہوں نے توحید کیا بیان میں لیکن دیسی مرغا کھوایا. توجہ ہے نا سارے یہی آنڈا مرغی تھلے آیا. ہن غور کرے آنڈے دی جڑی سفیدی ہے نا دیسی آنڈے سفیدی دا چوزا بندا ہے تے جڑی زردی ہے اللہ اس آنڈے دے اندر اس چوزے دی خوراک بنا دیندے. نہیں رات پھر اللہ نے چل بھی چوچیا بارا وعدہ چھانی کو نہیں تھوڑا کو نہیں بوا کو نہیں باری کو نہیں آواں گے. اللہ نے تینوں نیلی چھانی دیتی ہے اندروں مار وہ اندروں مارتا ہے چھلک ٹوٹ کے چوزا باہر آ گیا. کہ سائی وال دے کے سکول چ نہیں پڑھیا. بلی نو ویدا بھج کے ماں دے پراں وچ لک جاندا ہے. رب نو چھڈ کے غیراں نو مشکل کشا کے آنے والو دسو کیڑی ذات ہے جنے آنڈے دی سفیدی تے زردی نو مکس نہیں ہون دتا. کیڑی ذات ہے جنے سفیدی دا چوزا بنا کے زردی نو خوراک بنایا.
وہ کیڑی ذات ہے جنہیں ٹھوکے مارن دیا چاچا دسیاں نے؟ وہ کیڑی ذات ہے جنہیں سجن تے دشمن دیا تمیزاں دتیاں نے؟ الحمدللہ رب العالمین. دوسری شیخ سنیے. ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ترجمہ کیے مرزا صاحب. ماں دے پیٹ دی پیکنگ کب ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے. کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑدا اے بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑدا اے. پیشاں مار خرچاتی ویکھ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی. پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے. چل ہن ذرا ویکھ مچھاں کاواں نوں گوبر پیشاب خون تے اونا تھاواں نوں خون پیشاب دیاں اندر نہراں نے کالے تھڑاں وچوں نکلیاں چٹیاں تاراں نے. مکھن دودھ ملائیاں بندیا رجنا اے جدوں بلائے مالک کن کر بھجنا اے. آج تلے کٹا چڑیا تے 2 منہ مارے نہ کٹے نے تے باج نے دودھ لایا کٹے واسطے تیرے واسطے کٹے واسطے تے اینے ویکھیا تھن بھر گیا باج دا حوالہ فل ہو گیا. جنوں آدے پنجابی پسند پئی اینے کٹے نوں منہ تو پھڑ کے کھچیا تے جا کے باج اگے بن دتا. باج نوں چوب دیے نالے چٹ دیے نالے دی پتر چپ کر ساڈے نال نہیں ہونی بول دے اے بھی آپ برتن پڑیا چلے گا گیا انہیں غصے نہ دیکھیا کانے پر تاج بھی میرا کالا تے میرے اگے بچا چٹا کتھوں آ گیا یہ تھن پڑیا ماری دھار سیدھی اودے منہ اونے منہ پرا کر لیا اس آواز آئی تھوڑے ماں پترا نہ ہوئی زیادتی ہے پر پوچھر بھی نہیں ہلانی لت بھی نہیں ہلانی. ہن حوالہ دھون لگا اللہ دے میری ربوبیت نے حوالہ دودھ نہ فل تھلے میں 4 بوتلاں پھٹ گئیاں انہاں بوتلاں دا منہ میٹھا ہے تھلے میں ٹکر بھی کوئی نہیں لایا پر میری ربوبیت میں میں کبھی ایک قطرہ بھی زمین تے ڈگا نہیں ہو دیتا. ڈگیا تے دھار بھی نہیں کرنی ہے جدوں تجربہ ہے ہر بندہ تھن نبے دھار نہیں ہوندی. یہ لگا دھار کڈن تو کیمرہ بیٹھ بین فرس والا من لبن خالصا شائغ للشارب ایک پاس گوبر دی نالی پیشاب دی نالی خون دی نالی درمیان چ دودھ دی نالی. اللہ نے میری ربوبیت میں میں کدی دودھ چ گوبر مکس نہیں ہو دیتا پیشاب دا قطرہ پیشاب دی چھٹ میں کدی وچ مکس نہیں ہو دیتی خون دا قطرہ مکس لبن خالصا خالص میں تے نا تے سبیلا غیر اللہ دے نام دی اعلان دے خالص دودھ میں تے نا تے کھیرا غیر اللہ دے نام دی پکا کے ونڈن دے ظالم بول دے لبن خالصا تے خالص ہوئی ہے جڑا مجھ دے تھنا چوں ڈائریکٹ نکلیا ہے اے دے اندر سائی بال دی جامعہ سنائی دیاں ٹوٹیاں دا پانی پاؤ دودھ خالص نہیں نہر دا پاؤ خالص نہیں دیو مرینڈا پاؤ خالص نہیں اس دودھ دے اندر زمزم پا دو پھر بھی خالص نہیں. دودھ ہوئی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چوں ڈائریکٹ نکلیا ہے تے دین ہوئی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چوں ڈائریکٹ نکلیا ہے. بٹیاں دے وچ دودھ مشیناں لگیاں نے کالے تھنا وچ ویکھو تاراں بگیاں نے
دودھ وچ دہی تے دہی وچ تھندا اے مر جانے ہی مالک زندہ ہے پیٹاں دے وچ بھانڈے رکھے ہوئے نے مرغی دے وچ آنڈے رکھے ہوئے نے کتے بندا پیا پکدا کتے بندا پیا پرندہ اے مر جانا ہی مالک اس واسطے کون دین والا الحمدللہ رب العالمین آخر دعوانا